السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے عدنان رشید صاحب جو ہے اور جو انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنایا ہے وہ میں نے دیکھا۔ پہلے تو مجھے دیکھ کے بہت غصہ آیا، لیکن جیسے جیسے میں دیکھنا سٹارٹ کیا ویسے ویسے مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں، کچھ حد تک یا کہ بہت حد تک جو ہے علی بھائی کی بھی غلطی ہے۔ وہ اس طرح سے غلطی ہے کہ عدنان رشید صاحب جو ہے وہ ایک ڈیبیٹر ہے، ٹھیک ہے، جن کے ڈیبیٹنگ سٹائل سے یا ان کے ڈیبیٹنگ لاجک سے یا ان کا جو پورا میتھڈولوجی ہے اس سے میں خود اختلاف کرتا ہوں۔ یہ جو دعویٰ اسٹریٹ میں جو دعویٰ ہوتا ہے اس سے میں خود وہ جو طریقہ یوز ہوتا ہے دعویٰ اسٹریٹ والا، اس سے میں خود اختلاف کرتا ہوں۔ لیکن اختلاف کرنے کے باوجود بھی میں یہ چیز بولنا چاہتا ہوں کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہے ہمارے استاد ہیں، ان سے یہ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدنان رشید نے وہ جو ہے قادیانی سے ہار گئے۔ جب بھی ان کو بات آیا ہے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ تو کفریہ ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم لوگ پوچھتے۔ تو یہ سیم عقیدہ تو خود انجینئر علی مرزا صاحب کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے علی بھائی کو، لیکن یہ جتنے بھی دعویٰ لوگ ہیں نا، دعویٰ گائز ہے، دعویٰ مین، یا پھر جتنے بھی دعویٰ کا کام جو ویسٹ میں کر رہے ہیں نا، یہ سب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل سلفی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو سلفیوں کے اوپر جو ہے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ جو ہے نا، وہ چیز اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب قادیانی بھی یہ چیز پیش کر رہے تھے کہ تمہارے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ اس ڈیبیٹ میں جو باقاعدہ انہوں نے کلپس دکھائی کہ وہ بولے کہ یہ جتنے بھی جو ریفرنسز ہیں سب کفریہ ہے۔ اگر وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ آپ اگر وہ مان لیتے تو ہم بھی جو ہے ان کو کافر بولتے۔ اور یہ سیم بات تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بولتے ہیں نا کہ ہم جو کفریہ جو کفر کا جو فتویٰ لگا رہے ہیں وہ عبارتوں پہ لگا رہے ہیں، وہ شخصیت کے اوپر تو نہیں لگا رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علی بھائی یہ تو نہیں بول رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ کافر ہے، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی جس نے پڑھایا ہے وہ کافر ہے۔ وہ عبارتوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اعتراض جو ہے دیوبندی، بریلوی یا پھر صوفیزم کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اعتراض جو ہے وہ اہل حدیثوں پہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اہل حدیث آلریڈی جو ہے صوفیزم سے یا پھر دیوبندی اور بریلیوں سے جو ہے اعلان برات کر چکے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علی بھائی کا یہ کلپ لے کے قادیانی نے اپنے یوٹیوب ویڈیو میں انہوں نے لگایا، اور اس کے بعد جو ہے قادیانی نے پھر یہ اس علی بھائی کی کلپ کو یوز کر کے جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عدنان بھائی تو ہار گئے، دیکھو خود انجینئر محمد علی مرزا یہ بات بول رہا ہے کہ سامنے والا بندہ تو ہار چکا ہے۔ اب ایک جو ہے نیگیٹو تاثر جو ہے یہ پروڈیوس ہو گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدنان بھائی کا جو غصہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، میرے کو پہلے غصہ آ رہا تھا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کو قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جب میں نے پورا کلپ دیکھا اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ قادیانی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلپ یوز کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ ہار گئے اور قادیانی جیت گئے ہیں، تب مجھے جو ہے بہت افسوس ہوا کہ یہ علی بھائی سے جو ہے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ ان کو ایک تو یا تو پوری ڈیبیٹ دیکھنی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا دفاع تو وہ لوگ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ڈائریکٹ بولنے کفریہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کا جواب تو دیوبندی اور بریلوی دے گا، یہ اہل حدیث تھوڑی نا اس سوال کا جواب دے گا۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے بلنڈر ہوئی ہے، انہوں نے پورا دیکھا نہیں ہوگا یہ پورا ویڈیو ڈیبیٹ، ٹھیک ہے۔ تو شاید ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی تو ہوئی ہے انجینئر بھائی سے۔ میں ایز اے فین اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انجینئر محمد علی مرزا یہ بات بول رہا ہوں کہ علی بھائی سے یہ غلطی تو ہوئی ہے کہ وہ جو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا جو برڈن ہے وہ اہل حدیث پہ ڈال رہے ہیں، حالانکہ اہل حدیث خود جو ہے یہ سب سے اعلان برات کرتے ہیں۔ وہ یہاں تک بول دیے کہ جو اس کو چھاپ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے۔
تو یہ غصہ جو ہے عدنان بھائی کا جائز ہے، جو عدنان بھائی نے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر نکالا اپنے ویڈیو پہ کہ آپ کی وجہ سے جو ہے قادیانی کو ایک طرح سے مائلیج مل رہا ہے، یہاں تک جو ہے بات صحیح ہے عدنان بھائی کی. لیکن اب وہ جذبات میں آگے زیادہ بہہ گئے یا کیا ہوا، انہوں نے جو الزامات انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر جو لگائی ہے وہ ان کو بھی نہیں لگانا چاہیے تھا. وہ بول رہے تھے یہ قادیانی پرست ہے، ان کو قادیانی سے بہت محبت ہے، یہ قادیانی سے سافٹ کارنر ہے، اور یہ جو ہے گھر کے باہر کیوں نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، یہ جاوید احمد گاندھی صاحب کو کیوں مانتے ہیں، یہ چھوٹی داڑھی کا بھی کوئی مسئلہ. حالانکہ علی بھائی کا یہ موقف ہے کہ چھوٹی داڑھی کوئی بندہ رکھ لیتا ہے نا تو اس نے فرض پورا کر دیا، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس ٹائپ کا اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف بولی، جو وہ خلاف بنتا نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث اور انجینئر محمد علی مرزا کو ایک الائے بننا چاہیے. لیکن یہ لوگ دونوں جب ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں نا تو اس کو پیور فرقہ واریت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اب یہ بات ہو گئی، اتنی بات تو میں نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی غلطی تھی کہ اس نے جو ہے ان کو پورا ڈیبیٹ دیکھنا چاہیے تھا، اور تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کا جو یہ ہے برڈن ہے وہ عدنان رشید یا ان کی جماعت کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اہل حدیث اور سلفی جماعت سے تعلقات رکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. یہ اتنی بات یہاں تک صحیح ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز اعتراض ہے، اور میں یہ چیز بولنا چاہوں گا کہ یہ جو سلفی حضرات ہے جو آج دیوبندی اور بریلوی کے گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں، اور یہ جو ہے بول رہے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے اس کا اتحاد ہم لوگ کر کے رہیں گے، آپ لوگ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جو الگ، امت مسلمہ بھی انہوں نے نہیں کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی جو ہے اہل حدیث الگ رہ کے رہے، الگ بالکل نہیں ہوں گے، سب ساتھ میں رہیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ جو دیوبندی اور بریلوی کے گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں، آج کے جو اہل حدیث جو ہے وہ دیوبندی اور بریلوی کا گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں. ایک ٹائم تھا جب یہ لوگ کو جو ہے اہل حدیث مشرک بلاتے تھے، دیوبندی اور بریلوی کو، وہ بھی غلط تھا. اور ابھی جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ایک بات تو آپ لوگوں کو ماننی چاہیے کہ یہ جتنے بھی ختم نبوت اور توحید کے خلاف جو کام ہوا ہے وہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث نے مل کے کیا. اہل حدیث بول رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی اور شیعوں نے مل کے کیا ہے. اس کی سب سے بڑی ایک تو یہ ہے وجہ کہ جو بریلوی جماعت ہے، جو صوفیزم والی جماعت ہے، وہ مزار پرستی کو جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو اہل حدیث کے نزدیک بھی شرک ہے، اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ عدنان بھائی کے نزدیک بھی شرک ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ ختم نبوت میں آپ دیکھ لیجئے صوفیزم نے کیا کیا کام، یہ دو اگزامپل تو آپ کے سامنے ہیں، لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غامدی صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ختم نبوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی صوفیزم جو ہے وہ ختم نبوت کو اس طرح سے نہیں مانتی جس طرح سے قرآن جو ہے بیان کرتا ہے. وہ یہ مانتی ہے کہ جو منصب نبوت جو ہے ختم ہو گیا اور دوسرا نبوت جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. تو یہ جو ہے دیوبندی اور بریلوی یا جتنے بھی صوفیزم کی جماعت ہے، تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ بولو گے کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، تو آپ دیوبندی اور بریلوی کو بھی کافر بولو نا، وہی سیم لاجک لگاؤ نا. وہ لوگ تو وحدت الوجود کو مانتے ہیں، جو کہ اٹس لائک ٹرینٹی. کوئی بندہ اگر ٹرینٹی کو مانتا ہے اور کوئی بندہ وحدت الوجود کو مانتا ہے، یہ دونوں بوتھ آر دا سیم تھنگ. تو آپ پھر کیوں نہیں ان لوگ کو جو ہے یہ چیز علی بھائی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے دیوبندی اور بریلوی کو کی تکفیر اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اور شیعہ اور قادیانی کو ریفیوٹ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی مائنورٹی میں، وہ لوگ ایسے ہی پرسیکیوٹڈ ہے، تو وہ لوگ کو ریفیوٹ کرنا یا پرسیکیوٹ کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے. لیکن دیوبندی بریلوی کو کون ریفیوٹ کرے گا، کیونکہ اس کی پاپولیشن تو زیادہ ہے. اگر میں بولتا ہوں شرک کو شرک بولو، جیسے ہمارے استاد گاندھی صاحب ہے، وہ شرک کو شرک بولتے ہیں، کفر کو کفر بولتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے. حالانکہ وہ آج کے نان مسلمس کی بھی تکفیر نہیں کرتے. تو آپ اگر اتنے ہی
اتنے ہی سنسیئر ہے تو آپ کا جو لاجک ہے وہ آپ جو ہے سب پہ یہ کرو نا. قادیانی نے بالکل کفر کیا ہے، میں یہ بات نہیں بولتا ہوں کہ قادیانی نے کفر ہی نہیں کیا ہے. ختم نبوت میں جتنے زیادہ ہم لوگ سٹرونگ ہیں نا، شاید ہی کوئی جماعت سٹرونگ ہوگا. ہم تو یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور یا پھر مہدی علیہ السلام بول کے کوئی کانسیپٹ ہے. ہم تو یہ بھی نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ قیامت آئے گی اب، اور اللہ آئے گا ڈائریکٹ، اب کوئی نہیں آئے گا. تو ہمارا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن دیوبندی ہوا، بریلوی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، وہ لوگ تو مانتے ہیں. شیعہ ہوئے، شیعہ امامت کے قائل ہے. اور دیوبندی بریلوی کے صوفیزم میں آپ کو ملتا ہی رہے گا ابن عربی کا کچھ کتنے سارے چیز. اور آئے دن یہ لوگ جو بولے انا محمد، مطلب بہت سارے صوفیہ کے خرافات جو ہے خود اس کی کتاب میں لکھے ہوئے. آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اس میں کلمہ پڑھتا ہے یا پھر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو ایسا دکھاتا ہے کہ اس کو وحی آ رہی ہے. تو ان کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ ان کے اوپر اس لیے نہیں بولتے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ان لوگ میں اتحاد ہو چکا ہے. تو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا زیادہ اس میں فائدے کی بات ہے. اگر حق پر ہو تو سب کو بولو نا کہ سب جو ہے کفر کر رہا ہے، سب جو ہے شرک کر رہا ہے. جو فرقہ میں آ گیا ہے وہ تو شرک کرے گا ہی. جو بندہ فرقہ واریت میں آ گیا ہے نا وہ شرک کرے گا ہی. بس اتنی سی بات ہے.